أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم سامعین گرامی، آپ کی خدمت میں قرآن پاک اردو ترجمے کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ چنانچہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، اور تمہارا محمود ایک ہی محمود ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز مجرم لوگ نا امید ہو جائیں گے۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور آسمانوں اور زمین کی سلطنت صرف اللہ کی ہے، اور اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں۔ اللہ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے اور وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم سب اس کے پاس واپس بلائے جاؤ گے۔ اور جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو اللہ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اسی سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، وہ ہر روز بلکہ ہر آن ایک نئی شان میں ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غیب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا وہی رحمان اور رحیم ہے۔ بیٹا نماز قائم کرو اور لوگوں کو نیکی کی تلقین کرو اور برائی سے روکو، اور تمہیں تکلیف پیش آئے اس پر صبر کرو، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اس پر تنخو اور سخت گھیر فرشتے مقرر ہیں۔ اللہ انہیں جو حکم دے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کچھ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اے نبی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو، اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اور حد سے بڑھنے والوں کو خدا پسند نہیں کرتا۔ پھر کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کے عمل کا بدلہ میں ان کی آنکھوں کی کیا ٹھنڈک چھپا رکھی ہے۔ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات درست کرو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے تم پر رحم کیا جائے گا۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر سب کی آزمائش کر رہے ہیں، آخر تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ حقیقت میں امن تو انہی کے لیے ہیں، اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ بے شک ساری مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ پھر تم میری بات کو یاد کرو گے، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اور میں نے جنات اور انسانوں کو اس کے سوا کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دار آخرت کی طلب ہو تو جان لو کہ تم سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔
پھر جس نے اپنے ظلم کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ تمام نگاہوں کو پا لیتا ہے، اس کی ذات اتنی ہی لطیف ہے اور وہ اتنا ہی باخبر ہے۔ اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان، اگر تو ایسا کرے گا تو تو ظالموں میں سے ہوگا۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیک عمل کرنے لگے تو ان کے لیے مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے، اور ہم نے ہر انسان کے نام اعمال کو اس کی گردن میں آویزاں کر دیا ہے، اور روز قیامت اسے ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح پیش کر دیں گے۔